100 ظلم دیکھیں کہ قیمت نیچے آئی ہے تو یار آپ کم از کم وہ تو دے دو فائدہ. کس کو فائدہ دے رہے ہیں, کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ درآمدات پہ پابندی لگا کے کس کی گیمیں بنائی گئی ہیں؟ ایل پی جی, جو میں تو کہتا ہوں گھر کی گیس کو نہیں دیکھنا چاہیے, ایل پی جی, کیونکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ایل پی جی پہ گزارا کرتی ہے. 2400 روپے تھی ہماری حکومت میں, وہ بھی بڑی تھی, ڈبل ہوئی تھی, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمت $10 سے $440 ہوئی تھی. اب واپس $10 ہوگی, لیکن ایل پی جی کی قیمت 2833 روپے ہوئی. گیس 140 ہماری دور میں تھی, 295 ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے ملک میں ایک ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں, دوسری طرف یہ ریکارڈ قیمت آٹے کی جو ہے اس پہ بات ہی نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں چینی ایکسپورٹ کرنے کا نہیں بولا. کل بول رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے. یا تو وہ ان کی کوئی بھولنے کی عادت ہے, یا وہ معصوم ہے, یا وہ ہم ساروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ایکسپورٹ انہوں نے آتے ہی آرڈر دیا اس کو 6 لاکھ ٹن کا. کہتے میں نے ایکسپورٹ کا آرڈر نہیں دیا. کہتے میرے دور میں آٹے کا جو ہے بحران نہیں آیا, میرے دور میں آٹے کا کرائسس نہیں آیا. کس دنیا میں رہتے ہیں یہ؟ پھر اس کے بعد ان کے سکینڈلز کیا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے دور کے, اب تو حکومت ختم ہوئی ہے, باتیں دبتی تھیں, بہت سارے لوگ, آزاد میڈیا بھی مطلب کوشش کرتا تھا آزاد ہونے کا, ان کو پھر بند کر دیا جاتا تھا. ابھی آخری دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو قانون سازیاں ہو رہی تھیں, وہ آپ لوگ کی لڑائی آپ لوگ خود جانتے ہیں بہتر. سب سے پہلے تو پچھلے سال جون میں انہوں نے تیل جو ہے $110 کے حساب سے جو ہے پاکستان کے لیے 3 مہینے کا منگا لیا تھا. اس وقت تیل اتنا زیادہ کیوں منگایا گیا, کس کے لیے منگایا گیا, کیا اس کے پیچھے کہانی تھی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے امپورٹ بین کی. جیسے میں نے ابھی آپ کو مہنگائی میں بتایا کہ پاکستان کی مہنگائی عالمی مہنگائی نہیں تھی اس 16 مہینے میں, یہ بندشیں تھی جو ملک میں لگائی گئی. اور اس بندشوں کے پیچھے کن کن مافیاز کو آپ نے سپورٹ کیا, یہ دوسرا بڑا سکینڈل تھا ان کا. جس میں میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی, جس میں میں نے آپ کو چینی کی بات بتائی, جس میں میں نے گھی تیل کی بات بتائی. اس طرح آپ ہر چیز کو نکالیں گے, اس کے پیچھے ایک داستان ملے گی آپ کو, ایک کہانی ملے گی جو انہوں نے کی ہے. پھر ابھی آخری چند مہینوں میں پاکستان کے اثاثے, میں خود کہتا ہوں کہ پاکستان کے اثاثے جتنی بری کارکردگی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ہے, اس کو بند ہو جانا چاہیے, اور اس کا حل جو ہے یہ SIFC جیسے اور اس طرح کے کوئی ادارے ہونے چاہیے. لیکن آپ نے ایک ایک دن 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں پاکستان کے اثاثے بیچنا شروع کر دی, پتہ ہی نہیں لگ رہا. صبح وہ رات کو کہتے ہیں جی آ رہے ہیں, صبح پتہ لگتا ہے جی وہ اپروول ہو گئی ہے PCC سے. وہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ یہ ہمارے ادارے ہیں. جو آج یہ لے لے گا, وہ یہاں سے جب پروفٹ کمائے گا وہ ملک سے باہر بھیجے گا, وہ پھر پروفٹ کی ذمہ داری ہماری ہو جائے گی اس کو دینے کی. اگر نہیں دیں گے تو عالمی اداروں میں کیس کرے گا ہمارے خلاف وہ. تو یہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے. پھر انہوں نے سیلاب کی مد میں کئی 100 ارب روپے جو ہے ہوا میں بانٹ دی, پتہ ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا 75 ارب روپے گندم بھی بانٹ دی. وہ کہاں گئی, کس کے پاس گئی, کون سا وہ ہاتھ تھا جو وہ پہنچا گیا اربوں روپے, پتہ ہی نہیں چلا اس کا. اس پہ بھی جو ہے, اور پھر جو ہے آخری میں ڈیولپمنٹ فنڈ, جس بے دردی سے ایک طرف آپ کہتے ہو ملک میں الیکشن کے پیسے نہیں ہیں, آج سال بھر سے آپ رو رہے تھے, ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارا خزانہ خالی ہے, ایک طرف آپ کہتے ہو شبانہ روز محنت کروں گا, دن رات محنت کروں گا, پاکستان کو قرض سے نکالوں گا. آج کی خبر ہے ایک انگریزی جریدے میں کہ 40 دن میں 6 مہینے کا ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ کر دیا جاتے جاتے 40 دنوں میں, اور اس سے پہلے 30 جون سے پہلے الگ کام کیا تھا. وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اچھا اس میں اہم چیزوں کی پیمنٹیں روک کے وہ پیمنٹیں کی جا رہی ہیں, وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے. اب بات یہ کہ یہ تو مختصر سا ان کا جو ہے ان کی کاروائیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے داستان ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت ایکسیس نہیں ہے, ہمارے اشتہارات نہیں چھپتے, تو یہ آج بھی پتہ نہیں بات ہو رہی ہے کتنی بات آگے تک جاتی ہے, لیکن ہمارا کام تھا ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنا. یہ کسی کے خلاف بات نہیں کی, یہ ایک کارکردگی کے خلاف بات ہے. اور یہ کارکردگی جو ہے پاکستان ڈیمولش موومنٹ, پیپلز ڈیمولش موومنٹ, یہ تھی لوگوں کو جو ہے جس طریقے سے بے دردی سے غربت کی لکیر کے نیچے میں نے آپ کو بتایا لایا گیا. اب نئی حکومت آ رہی ہے, اس کے لیے کیا چیلنج ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے
کہ وہ 90 دن کے لیے ہیں, 180 دن کے لیے ہیں, 360 دن کے لیے, یا ایک لمبے عرصے کے لیے. جب یہی نہیں پتا ہوگا تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کرنا کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں تو سب کو پتہ ہے 90 دن کے لیے آنا ہے. اب ایک 90 دن کی حکومت کا 90 دن کے حساب سے پلان بنے گا نا, بجٹ بنے گا. اگر آپ اور میں کہیں جائیں گے, اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو ہم ایک ہفتے کے سامان کی تیاری کریں گے نا. لیکن اگر آپ کو بولا جائے ایک ہفتے کے لیے آپ نے جانا ہے اور آپ کو 6 مہینے وہاں روک دیا جائے تو آپ کا سامان ہی نہیں ہوگا. تو پہلی تو بات یہ ہے, پہلی تو اتنی بڑی انسرٹینٹی جاتے جاتے کریٹ کر دی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو یہی نہیں پتا وہ کتنے دن کے لیے ہے, وہ کیا فیصلے کرے گی. وہ اپنے بجٹ جو انہوں نے ایک دقیانوس بجٹ, یہ ابھی آپ دیکھنا اس کو بھی واپس ریوائز کرنا پڑے گا. وہ 30 دن کے حساب, 90 دن کے حساب سے دیکھے گی, 60 دن کے حساب سے دیکھے گی. پھر جو اتنے بڑے چیلنجز انہوں نے پہلے ہی جو اس آنے والی حکومتوں کا بجٹ اس کو خرچ کر دیا کہ کوئی ووٹ دے دے یا کوئی ہم اشتہارات لگا لیں. برا نہ منائیے گا, اشتہارات تو آپ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے, لیکن بات میں آپ لوگوں پہ ٹارگٹ نہیں کر کے کہہ رہا. یہ اس پہ اپنے مقصد کے لیے اشتہارات لگا رہے ہیں, کوئی آپ لوگوں کے لیے نہیں لگا رہے. اتنے آپ اچھے نہیں ہیں, ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ قانون سازی جو کی ہے. تو یہ سب سے بڑی انسرٹینٹی. جب اس انسرٹینٹی کو آپ سامنے رکھیں گے تو کیسے کوئی نظام حکومت چلا سکے گا. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, آج سے 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے پہلے ایک اچھی چیز ہو گئی. آئی ایم ایف والے جو ہے پی ٹی آئی والوں سے ملے, پی ٹی آئی والوں نے انکنڈیشنل سپورٹ دی اور ایک ملک کے مفاد کو آگے رکھ کے معیشت کو ٹھیک کر دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 مہینے سے روزانہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. تیل کی قیمت بھی 31 تاریخ کو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کرتے ہوئے, ان سے معاہدہ پھر 2 دن بعد کی. وہ بولا کیلکولیشن تو یہ کرے تو وہ کرے. 15 تاریخ کو آپ کو پتہ لگے گا اصل قیمت کیا تیل. تو جب ایک چیز پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کم فرض پاکستان کی معیشت پہ کوئی سیاست نہ کرے, تو آپ بازی نہیں آ رہے. آپ جو ہے روزانہ اس پہ اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں. آپ جو ہے یہ میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. صاحب کہہ رہے ہیں ملک جو ہے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا. آج ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے بیان تھا. تو کون سی ٹیک آف ہے بھائی, ہمیں بتائیں. یہ جو میں نے آزاد الشمار سارے انہی کے دیے ہیں, اپنے گھر سے کوئی نہیں بنا کے لایا. بھائی یہ چھوٹی موٹی گزارشات تھی. آج میرے لیے یہ دن بڑا تکلیف دہ ہے, کیونکہ آج ٹھیک اسی 11 اگست کو اسی وقت جس وقت میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. اور جو ہے اتفاق سے موقع مل گیا. آپ لوگ بھی ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. لیکن وہ ایک میرے لیے تکلیف دہ دن ہے. اور جو یہ میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں, میں ایز اے پاکستانی بتا رہا ہوں کہ نہایت ہی تکلیف دہ 16 مہینے تھے. اور یہ ہر ایک کے لیے تکلیف دہ تھے, سوائے ان لوگوں کے مافیاز کے جن کو سپورٹ کیا گیا انٹینشنلی ان انٹینشنلی. بہت سارے لوگوں کو ان انٹینشنلی بھی ان ساری چیزوں کے فائدے ہوئے. تو یہ جو ہے سلسلہ جو ہے اس سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. کل نریندر مودی کہیں بول رہا تھا کہ انڈیا کی جو کارکردگی پچھلے 4-5 سالوں میں ہے, اس نے انڈیا کو ہزاروں سال آگے لے گیا. میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان ہزاروں سال تو نہیں, 76 سال پیچھے چلا گیا. بہت بہت شکریہ.